آپ کا گھرانہ ایسا ہے کہ آپ کے گھرانے سے اگر کوئی ایک بار مانگتا ہے تو اتنا مل جاتا ہے، کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے۔ آقا حسن نے جتنا کھانا تھا سب اٹھا کے دے دیا۔ آقا حسین نے دیکھا تو کہنے لگے، بھائی حسن، یہ کھانا تو آپ نے دے دیا ہے اور ہم پیدل چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں بچا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ جب بھوک لگے گی تو کیا کھائیں گے؟ تو آقا حسن نے کہا، جس رب نے اس کے کھانے کا انتظام کیا ہے وہی رب ہمارے کھانے کا بھی انتظام فرمائے گا۔ آقا حسن آقا حسین چلتے رہے، چلتے 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 آپ کو بھوک لگنے لگی۔ تو آقا حسین نے کہا، بھائی حسن بھوک لگ رہی ہے۔ امام حسن نے کہا، اچھا چلو آگے چلتے ہیں، اگر کوئی گھر کوئی مکان ملا تو ہم وہاں پر کھانا تلاش کریں گے، ہو سکتا ہے وہاں کھانا مل جائے۔ آقا حسن آقا حسین چلنے لگے، ایک جھوپڑی دور دکھی۔ آقا حسن نے کہا، بھائی حسین دیکھو اس جھوپڑی میں کوئی اگر ہو تو کھانا طلب کرو۔ آقا حسین نے کہا کہ اندر کوئی ہے؟ تو اندر سے آواز آئی، ہاں بیٹا میں ہوں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی۔ کہا، اماں کچھ کھانا مل سکتا ہے؟ کہا، بیٹے کھانا تو نہیں ہے لیکن ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ کہا، اماں وہی دے دو۔ دودھ کا پیالہ لیا، آدھا آقا حسن نے پیا، آدھا آقا حسین نے پیا۔ جب دودھ پی لیا تو پیٹ بھر گیا اور چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو بوڑھی خاتون آئی اور کہنے لگی، بیٹو اپنا پتہ تو بتا دو، تم ہو کون؟ بیٹو یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ اتنے حسین و جمیل ہو، اتنے خوبصورت ہو، اپنا پتہ بتاؤ، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کون ہو؟ آقا حسن آقا حسین کہنے لگے، اماں یہ نام پوچھ کر پتہ پوچھ کر کیا کرو گی؟ کہا، بیٹے کبھی ملاقات کا دل ہوا تو ملنے آ جایا کروں گی۔ کہا، ٹھیک ہے، اگر ملنا چاہتی ہو تو مصطفیٰ کے مدینے آ جانا، ملاقات ہو جایا کرے گی۔ اتنا کہہ کے چل دیے، چلتے رہے اور ان کا ایک زمانہ گزر گیا۔ یہ حج کر کے واپس بھی آ گئے۔ ایک دن آقا حسین مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں دیکھا وہی خاتون جس نے دودھ پلایا تھا، جس نے دودھ کا پیالہ دیا تھا، وہی خاتون مدینے کی گلیوں میں ہے۔ دیکھا تو دوڑ کے اس کے پاس گئے۔ کہا، اماں آپ کو ہم اپنے گھر کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمارے گھر چلیں گی؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ آقا حسین کے ساتھ آ گئیں۔ 3 دن تک آقا حسین کے گھر پہ رہیں۔ آقا حسین نے مہمان نوازی کی۔ 3 دن کے بعد جب وہ جانے لگیں 2000 بکریاں اور 1000 درہم دیے۔ خاتون یہ نذرانہ لے کر چلنے لگی تو آقا حسین نے روکا، کہا، اماں ابھی تو میں نے ہی مہمان نوازی کی ہے، ابھی ہمارا بھائی بھی تو باقی ہے، آقا حسن بھی تو باقی ہیں۔ بوڑھی خاتون کو امام حسین امام حسن کے دروازے پر لے گئے۔ اندر گئے، امام حسن نے اس بوڑھی خاتون کو دیکھا تو پہچان گئے اور امام حسین سے کہنے لگے کہ آپ نے کیا دیا ہے؟ تو امام حسین نے کہا، میں نے یہ چیزیں دی ہیں، 2000 بکریاں یا 1000 بکری، 2000 درہم یا 1000 درہم دیے ہیں۔ آقا حسن نے بھی لا کے دے دی۔ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی، بیٹو ان بکریوں کو ہم مدینے کے باہر کیسے لے جائیں گے؟ اماں تم پریشان مت ہو، اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بوڑھی خاتون چلنے لگی تو کہنے لگی، بیٹو اب تو بتا دو تم کون ہو؟ کہا، اماں تجھے معلوم نہیں ہم تیرے دروازے پر آئے تھے، تو نے ہمیں ایک دودھ کا پیالہ دیا تھا، آدھا ہم نے پیا تھا، آدھا ہمارے بھائی نے پیا تھا۔ کہا، اچھا اب پتہ چل گیا، بدلہ دے رہے ہو، بدلہ؟ کہا، اماں ہم بدلہ نہیں دے رہے ہیں، ہم نے تو صرف مہمان نوازی کی ہے، ہم بدلہ ایسے نہیں دیتے ہیں، بدلہ چاہیے ہے تو کل قیامت میں دیں گے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کہا، ماں ہم بدلہ ایسے نہیں دیتے ہیں، ہم نے تو صرف مہمان نوازی کی ہے۔ یہ حسین کا گھرانہ ہے، یہاں کوئی ایک بار بھی آ جاتا ہے تو اتنا مل جاتا ہے، کبھی اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین سے حاتم طائی کے پوتے بولے کہ میرا دادا ایسا سخی تھا کہ اس کے 10 دروازے تھے اور 10 دروازے ایسے تھے کہ ایک دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آتا تو میرا دادا اسے دیتا، دوسرے دروازے پر پھر وہی آتا، پھر اسے دیتا، وہی انسان پھر آتا، پھر میرا دادا دیتا،
یہاں تک کہ اگر وہی انسان 10 دروازے پر آتا تو میرے دادا اسے 10 دروازے سے دیا کرتے تھے۔ تو امام حسین نے کہا یہ تیرے دادا کی سخاوت نہیں ہے۔ کہا پھر کیا؟ کہا سخاوت دیکھنا ہے تو سن، میرے نانا کی سخاوت ہے، اور وہ ایسے سخی تھے کہ ان کا ایک ہی ٹوٹا گھر تھا، ایک ہی دروازہ تھا، مانگنے والا اگر ایک دروازے پر آتا تھا میرے نانا اتنا نواز دیا کرتے تھے، اتنا دے دیا کرتے تھے، کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ وہ 10 دروازوں پر اس لیے جاتا تھا تیرے دادا کے ہاں، اور اس لیے جاتا تھا کہ اسے ایک دروازے پر ملتا نہیں تھا، ایک دروازے پر اتنا نہیں